جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ کچھ سیٹنگز دیکھی تھی، جیسے کوئی آپ نیو ویب سائٹ بنانے لگتے ہیں تو اس کے لیے آپ کون سی سیٹنگ کر لیتے ہیں پہلے سے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم تھیم کیوں یوز کرتے ہیں ویب سائٹ کے اندر پہلے، جیسے کہ اس میں ہم نے یوز کیا ہوا ہے ایسٹرا تھیم۔ تھیم ہمارے پاس کیا فنکشنالٹی پرووائڈ کرتا ہے وہ آپ کو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ جیسے ہی ہم تھیم فائل ایڈیٹر کے اندر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس تھیم کی جو کوڈ ہوتا ہے فائل کا وہ پڑا ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تھیم فری تھیم ہے، اس کے اندر پہلے سے اس کی کوڈنگ ہوئی ہے۔ اگر آپ کو کوڈنگ نالج نہیں ہے تو فی الحال کے لیے آپ کو میں یہ بتا دوں، کسی بھی ورڈپریس ویب سائٹ کو رن کرنے کے لیے تھیم ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اب تھیم کے اندر کیا کیا چیزیں ساتھ آتی ہیں؟ تھیم کے اندر ہمارے پاس جو بائی ڈیفالٹ ہم کوئی بھی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے وزٹ کی ہے ویب سائٹ، اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے اس کا ہیڈر ہوتا ہے، یہ آپ کو اوپر وائٹ ہیڈر نظر آ رہا ہوگا اور نیچے اس کا یہ فوٹر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ سمپل سا ہیڈر ہے، تھیم کے اندر بنا ہوا ہے، اور یہ نیچے اس کا فوٹر نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اب تھیم کیا چیزیں پرووائڈ کرتا ہے؟ جیسے ہی ہم اس کی کسٹمائز میں جاتے ہیں، یہاں سے کلک کر کے چلے جائیں یا اپیرنس کے اندر کسٹمائز یہاں سے چلے جائیں، جیسے ہی ہم اس کے اندر جاتے ہیں کسٹمائزر کے اندر، تھیم کے اندر کچھ کوڈ وہ ہوتا ہے، اس سے ہم اس کے لوگو، اس کی باقی کنٹینٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں۔ تھیم کے اندر انہوں نے ہمیں فنکشنالٹی پرووائڈ کی ہوتی ہے، یہ بھی میں دیکھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تھیم کوئی بائی ڈیفالٹ ایک ٹیمپلیٹ یوز ہوا ہے۔ اب تھیم کے ساتھ ہمیں یہ آپشن کچھ ملے ہیں، یہاں سے آپ پوری ویب سائٹ کی اپنی فونٹ فیملی چینج کر سکتے ہیں، اور ایون کہ H1 کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں، H2 کا، H3 کا، H4 کا، H6 کا، پیراگراف کا، اور یہ کچھ آپشنز تھیم کے اندر ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ کلرز آپ اپنی ویب سائٹ کا رکھ سکتے ہیں، پوری ویب سائٹ کا۔ کنٹینرز وغیرہ آپ نے کون سے رکھنے ہیں، فل ویڈتھ رکھنا ہے، نیرو رکھنا ہے، فل ویڈتھ رکھنا ہے، باکس رکھنا ہے، یہ آپ یہاں سے تھیم کے اندر یہ آپشن دیے گئے ہیں آپ کے پیج کے متعلق۔ اب جو اس تھیم کے اندر بٹن یوز ہوئے ہیں نا، ان کا سٹائل آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ موسٹ آف دا کیسز یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ تھیم یوز کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس کے سٹائل وغیرہ یوز نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنا پیج بلڈر یوز کرتے ہیں، جیسے کہ ایلیمنٹر، وہ ایک علیحدہ پلگن ہوتا ہے جو ڈیزائننگ کے لیے یوز ہوتا ہے، اور وہ ایزی ٹو یوز ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں انہوں نے تھیم نے پرووائڈ کی ہوتی ہیں، اگر آپ اس تھیم کے ساتھ ہی کچھ چیز ڈیزائن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جیسے کسی نے ہیڈر کا آپشن ہمیں دی ہوا ہے کہ آپ لوگو چینج کر لیں، مینیو لگا دیں، اپنا سوشل آئیکنز ہیں ان کی لنکس لگا دیں، یہ کچھ اس نے بنا کے ہمیں دیا ہوا ہے۔ یہاں سے ہم ان کی پوزیشن وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں، یہ سارے آپشن ہمیں تھیم دیتا ہے، ڈفرنٹ تھیم ڈفرنٹ فنکشنالٹیز کے ساتھ آتا ہے۔ اب یہ ساری اس تھیم کے اندر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تھیم جب ویڈیوز فوٹر کے اندر آتے ہیں تو ہم یہاں پر اس تھیم کے اندر ہمیں جسٹ یہ کاپی رائٹ کا دیا ہوا ہے آپشن کہ آپ یہ کاپی رائٹ چینج کر سکتے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پیڈ لیتے ہیں تو آپ کو مور فنکشنالٹیز ملتی ہیں، وہ مور چیزیں یوز کر سکتے ہیں آپ۔ اگر ہم تھیم ان کیس اگر ہم تھیم کوئی بھی تھیم نہیں رکھنا چاہتے، مطلب نہیں رکھتے تو کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے کہ یہ تھیم ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، اب ایک تھیم رہ گیا ایکسٹرا، اب وہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ہی نہیں دے رہا، اس چیز تھیم کو ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ہی نہیں دے رہا۔ اب میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں نا یہاں سے جا کے یہ تھیم کی مین فائل function ڈاٹ پی ایچ پی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ہمیں ڈیلیٹ کرنے کا وہاں سے آپشن نہیں دے رہا، ہم اس کو آ کے اس کا فی الحال کے لیے کوڈ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ فرنٹ اینڈ پہ ہمیں کچھ شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ میں نے اس کا سلیکٹ کیا، یہ میں نے اس کو کٹ کر لیا اور میں نے اس کو یہاں سے آ کے اپڈیٹ کر دیا۔ ایرر شو کروا رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں آپ، یہ اس کی وجہ سے آپ کو ایرر بھی شو ہو رہے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ نے فی الحال مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ تھیم کس لیے یوز ہوتا ہے، جسٹ کچھ آپشنز، ہیڈر، فوٹر، ویڈجٹس، اس طرح کی چیزوں کے لیے تھیم ہمیں
مطلب کہ آگے اس میں فنکشنالٹیز ایڈ کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ پلگنز کو یوز کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. کوئی سمپل سی ویب سائٹ اسٹارٹ سے اپنے بنانی ہے تو کیسے بنانی ہے.